اس میں پاٹا سے جو ریلیٹڈ ڈسپینسریز اور ہاسپٹل ہیں اور دوسرے فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ایریاز کے جو لوگ آتے ہیں یا ان کے علاقے جو ہیں ان کو بھی سپورٹ کیا جاتا ہے. وہ مشینری ٹھیک ہو سکتی ہیں. تو اب کے حالات کیا ہوں گے کہ جب کوئی والی بارش نہیں ہے ان انسٹیٹیوٹس کا. لاہور اسلام آباد کی دو کمپنیوں کے ادویات غیر جائز کرنے پر ایکشن نہیں لیا گیا. یہ صورت حال اگر ہم دیکھیں تو یہ تو دور کی بات نہیں, 9 جنوری کی بات اگر ہم دیکھیں یار یہ سامنے آج لاہور میں 12 مریض ایک غلط دوائی کی وجہ سے جو کہ غلط ناقص دوائی تھی جو کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے دی گئی اور وہ 12 مریض جو ہے وہ حالانکہ کسی سے جہاں ملے کون پوچھے گا, کیا ایکشن ہوگا, کیا کمیشن بنے گا, کیا رپورٹس آئیں گی اور اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے گا. لیکن جو 12 جانیں گئیں اس کا کون ذمہ دار ہے؟ جن کے گھروں کے اوپر یہ آفت ٹوٹی ان کے مسائل کون سنے گا؟ جو کہ اپنے گھر کے واحد کفیل تھے جو چلے گئے سروں پہ سے, ان کے پیچھے جو بچے ہیں وہ جو اس وقت بھوک افلاس کی حالت میں ہوں گے ان کو کون پوچھے گا؟ جائے یہ پلاننگ کرنے سے پہلے یا کوئی ایکشن کرنے سے پہلے ہم نہیں سوچتے اور آج ملک کے اندر صورتحال ہمیں اس طرح کی نظر آتی ہے. ہمارے ساتھ ساتھی بھی موجود ہیں, نرسنگ ایسوسیشن کی آپ جنرل سیکرٹری ہیں. ساتھیہ جو مسائل ہیں بیسکلی امپلائیز کے ڈیفینیٹلی وہ جائز ہے, لیکن جو مسیحائی کا پیشہ ہے وہ اس کا تقدس یہ ہوتا ہے کہ آپ مریضوں کی اسی طرح دیکھ بھال کریں جیسے کہ آپ اپنے انسان اپنے بچوں کی ماں اپنے بچوں کی نگہداشت کرتی ہے. کیسا لگ رہا ہے کہ اگر آپ لوگ اس مریضوں سے دور ہیں یا مریضوں کو آپ ٹریٹ نہیں کر رہے تو آپ لوگوں کو یہ گوارا کرتا ہے زمین کہ آپ لوگ اس چیز کو چھوڑیں؟ سب سے پہلی بات کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے پیشنٹ کو چھوڑا. ہم نے پیشنٹ کو نہیں چھوڑا. ہماری اسٹاف نرس وہاں پہ کام کر رہی ہے. ہر وارڈ میں اسٹاف نرس ہے, ایوننگ نائٹ پہ اسٹاف نرس ہے. صاحب نے بھی یہی بولا کہ جی آپ لوگوں نے اسٹرائک کی ہے. بخاری صاحب کو غلط بیان کیا گیا. صرف او پی ڈیز بند ہیں اور باقی ایوننگ نائٹ پہ کام چل رہا ہے. آپ کے ہاسپٹل گیا تھا, او پی ڈی بند تھی اور او پی ڈی کا سارا رش جو تھا وہ ایمرجنسی میں تھا اور کریٹیکل پیشنٹس جو تھے ان کو چھوڑ کے بیچارے جتنے جو لمیٹڈ ڈاکٹرز تھے جو ایک دو رہ گئے تھے. آپ ڈاکٹرز کی صرف بات کیوں کرتے ہیں؟ یہاں پہ آپ پورے اسٹاف کی بات کریں. پورے اسٹاف کی بات, صرف ڈاکٹرز نہیں ہیں ہاسپٹل میں, نرسز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, نان پیرامیڈکس ہیں, فارماسسٹ ہیں, سب کی بات کریں. آپ صرف ڈاکٹرز کی, لہیہ صاحب نے بھی ڈاکٹرز کی بات کی. صرف تو ڈاکٹرز گلبوں میں بات کرتے ہیں ریپرزینٹ کرتے ہیں. چلیں پورے اسٹاف کی بات کرتے ہیں جس میں ٹیکنیکل اسٹاف بھی ہے, آپ کے نرسنگ اسٹاف بھی ہے. لیکن اگر آپ نے بات کی نا کہ جی وارڈوں میں کوئی نہیں, وارڈوں میں بھی سسٹرز کام کر رہی ہیں. ہمارا باقی جو ٹیکنیکل اسٹاف ہے وہ سارا کام کر رہا ہے. ہم نے ایمرجنسی کوریج نہیں چھوڑی اور صرف او پی ڈی بند کیا ہوا ہے. او پی ڈی بند کیا ہوا ہے. لیکن آپ یہ مجھے بتائیے کہ جب او پی ڈی کا جو رش ہے, نارملی آپ کے او پی ڈی میں ڈیلی کے 4000 پیشنٹ اف آئی ناٹ رانگ وزٹ کرتے ہیں. آج میں آپ کو ایک سرپرائز, ویسے میرے فکر آپ ناٹ رانگ 4000 مریض آپ کے ہوتے. آج 20 دن سے آپ کے جو ہاسپٹل کی او پی ڈی بند ہے, آپ کے 4000 کو آپ ایمرجنسی پہ اس کو اگر آپ شفٹ کرتے ہیں لوڈ کو, آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو موجود اسٹاف ہے اور جو مریضوں کی حالت ہوگی, جو مسائل ہے, کیا وہ جسٹیفائی ہوگا ان مریضوں کے ساتھ؟ میں آپ سے ایک بات کہوں, بڑی دکھ کی بات, منظر عباس نقوی آن سچ ٹائم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو پارلیمنٹ ہاؤس تک گئی تھی سامنے احتجاج ہوا تھا, بھولے نہیں ہوئے. جہاں ڈھول باجے بجائے گئے, تب بھی یاد نہیں آیا کہ یہاں پر ڈھول کی تھاپ پر جو تبلیغ بجا کر ناچ گانے کیے جاتے ہیں, لیکن ہم اس کے فیور میں نہیں تھے. آج بھی ہم اس کے اگینسٹ ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم دکھی انسانیت کو نہیں چھوڑ سکتے. خدا میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں, پلیز میں آپ سے زندہ اگزامپل میں بیٹھا ہوں نا. میری ماں چلے جائے انڈور میں ایڈمٹ ہے, یار میں اپنی ماں کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر اگر لڑ رہا ہوں تو کسی انسانیت کی جنگ لڑ رہا ہوں گا نا, یا اس سے بھی زیادہ گر گیا. ماں سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہے. میں اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوں, اسے کہتے پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. اٹس ویری شیمفل فار اس. اسے ہم کہیں پولیٹیسائز نہیں کیا جا رہا. یہ غلط چیزیں فروغ کی جا رہی ہیں. آج وائی ڈی اے نے جنہیں کل 36 دن بند کرنا تھا, آج یاد آیا کہ او پی ڈی کھولی جائے. ان سے پوچھے او پی ڈی کھولی نہیں کھولی, میڈیکل ریٹس کے ذریعے کتنے ممبرز ہیں وائی ڈی اے کے؟ جناب ہے 600 وائی ڈی اے کے. دیکھیں ای جیز اپنا اسٹائپنڈ مانگے, ہاؤس آفیسر اپنا اسٹائپنڈ مانگے, ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ریگولر امپلائیز کا اسٹرکچر چینج کرنے کی وہ بات کریں, ان کا حق نہیں ہے. اسٹیک ہولڈرز کو کال کریں, آپ جناب کنسلٹنٹس کو کال کریں, ریگولر ڈاکٹرز کو کال کریں, نرسنگ پیرامیڈیکل سپورٹنگ اسٹاف کو کال کریں, اور اسٹیک ہولڈر سے ڈسکس کریں کہ یہ آپ کا اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے. ایک چھوٹی سی بات, نارملی یہ پورا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک راز افشا ہے پوری عوام کے اوپر. ڈاکٹرز کی بھی حوالے سے ٹی وی میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو ناانصافی ڈاکٹرز یا اسٹاف جو بھی ساری جسے کہتے ہیں نا ہاسپٹل تمام اسٹاف سے چلتا ہے, جس طرح سعدیہ بھی کہہ رہی تھی,
آپ سرکاری کسی بھی اسپتال میں جائیں, وہاں پہ ڈاکٹر سے بات کریں تو میرے خیال سے بمشکل آپ کو اس سے ملنے کا ٹائم بھی مل سکے گا بڑی لمبی لائنوں کے بعد. ایک عام آدمی کی مثال دے رہا ہوں, ہماری مثال نہیں ہے کہ ہم کسی کی سفارش کروا کے یا فون کروا کے پہنچ جائیں تو کچھ نہ کچھ پروٹوکول مل جاتا ہے, کام ہو جاتا ہے. لیکن ہم ایک عام آدمی کی بات کریں کہ وہ بیچارے لائنوں میں صبح کے کھڑے ہوتے ہیں, اس کے بعد دوپہر میں کہیں جا کے ان کی باری آتی ہے اور سرسری سی دوائیاں دے کے ان کو دے کے بھیج دیا جاتا ہے. لیکن وہی ڈاکٹر شام کو اگر پرائیویٹ کلینک پہ بیٹھا ہوا جو کہ آفیشلی جسے کہتے ہیں انلیگل ہے, آپ کے لاز کے اندر یہ دیکھا جائے پمز ہاسپٹل کے موسٹلی ڈاکٹرز گریٹ سر, آپ کی عظمت کو سلام. اتنے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں, وہ آپریشنز بھی کر رہے ہیں, وہ جاب بھی کر رہے ہیں, وہ بزنس بھی کر رہے ہیں, وہاں پہ 800 روپے فیس ہے جیسے کہ ڈاکٹر وسیم ملک. یہ کیوں ہے یہاں پہ سب سے ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹرس کو باؤنڈ کیا گیا, وہ نان پریکٹس الاؤنس اپنا چھوڑ کے پریکٹس کر سکتے ہیں. میں ان کی پریکٹس کو نہیں کہہ رہا, ان کا ایک پرسنٹیج ہے تو جمع کرانا پڑتا ہے, دیٹس ان دی لاء. نہیں, نان پریکٹس الاؤنس اگر وہ لے رہے ہیں تو پریکٹس نہیں کر سکتے. لیکن اگر اب اسی نان پریکٹس الاؤنس کو 80,000 تک اور لے کر گئے, اتنے ہیں جنہوں نے چھوڑا, وہ بھی لے رہے ہیں لوگ. دیکھیں سر, میں آپ سے کہہ رہا ہوں پلیز, بہت سی چیزیں ہیں جو دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. دیکھیں آپ اگر دونوں طرف سے کہیں گے قصور ہے تو میرے خیال میں تو اس بات کو مانوں گا کہ ٹھیک ہے ہمارے دونوں طرف اگر تھوڑا سا کوئی کنفلکٹ اگر بن رہا ہے اس کو مڈ وے نکالا جا سکتا ہے. لیکن آپ اگر پمز کے ڈاکٹرز کی بات کریں گے تو میرا خیال میں پورے پاکستان میں جتنی خدمت ہمارے پمز کے ڈاکٹرز کر رہے ہیں, آپ ارتھ کوئک سے لے لیں, ارتھ کوئک بھی کیوں, سارے اسٹاف کی, میں کہتا ہوں سارے اسٹاف کو جا کے دیکھیں. پمز وہ واحد ادارہ ہے اوجڑی کیمپ سے لے کر آج تک. مجھے 2005 کا زلزلہ بھی یاد ہے جی, اور 2005 کا بھی یاد ہے جہاں پہ کیمپس میں میرے سامنے پمز کی جو ٹیمیں موجود تھیں, ارتھکویک کے اندر وہ جناب جا کے آپریٹ کیا انہوں نے, ڈاکٹر ایاز صاحب نے, اور ان کے ساتھ ٹیم جو تھی جو خاتون کا آپریٹ کیا تھا بازو کا, وہ بھی مجھے سین یاد ہے. جذبے سے کوئی اختلاف نہیں ہے, اصول کی بات ہے. اپنے بہت ڈیووشن کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کی خدمات کو ہم سراہتے ہیں. سلام. میں اس کے لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں, جب گورنمنٹ ملازم کسی بھی ادارے کا ملازم, یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان کو وقت پہ آپ نے پروموشنز نہیں ہوئی. اب ایک گریڈ میں اگر وہ آتا ہے اسی گریڈ میں ریٹائر ہو جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ جن کی بیک پہ کوئی سفارش ہوتی ہے, ان کی ایسے بھی کیسز ہیں جن کی ہر سال پروموشن ہوتی ہے. ایسے بھی کیسز ہیں کہ جو اس گریڈ میں تھا ہی نہیں, یا اس نے وہاں پہ نہیں آنا, کوئی سفارشی ہے پولیٹیکل, وہ آ کے تو اب گزٹڈ آفیسر بن کے بیٹھ گئے. اب جیسے میں فارماسسٹ, میرے پاس ڈگری ہے, اب ذرا ان سے پوچھا جائے کہ جب سے میری یہاں اپوائنٹمنٹ ہوئی کتنی دفعہ مجھے پرموشن ملی ہے. جب آپ یہ چیزیں وہاں پہ کریں گے لوگوں کے ساتھ, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر کہیں نہ کہیں راستہ ڈھونڈیں گے نا پیسے کمانے کے لیے. اب جو اسٹاف آتا ہے جہاں پہ اچھی سیلریز آپ جن مطلب محکموں میں دے رہے ہیں, وہ بھی گورنمنٹ کو لازم ہے, لیکن یہاں 24 گھنٹے آپ ان سے جاب لیتے ہیں. بم بلاسٹ ہو, جیسے ارتھ کوئک آیا